السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم درجہ 7 کا سبق نمبر 3 حب وطن پڑھیں گے۔ بچوں، یہ ریڈ کلر میں جو اقتباس ہے، یہ جو شاعر ہے اس کے بارے میں ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے دستور کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ولی دلی آئے اور غالب کے شاگرد ہوئے۔ حالی ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو پرانی روش سے ہٹا کر نئی راہ پر لگایا۔ مسدس حالی اور مناجات بیوہ وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ نظم کے علاوہ حالی نے نثر میں بھی کئی اچھی کتابیں لکھی، جن میں یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری بہت مشہور ہیں۔ حالی کا انتقال 1914 عیسوی میں ہوا۔ ان کی مثنوی حب وطن کا ایک انتخاب یہاں دیا جا رہا ہے۔ بچوں، اب ہم جو نظم لکھی ہے اس نظم کو پڑھیں گے۔ سچ بتا تو سبھی کو بھاتا ہے، یا کہ مجھ سے ہی تیرا ناتا ہے۔ میں ہی کرتا ہوں تجھ پہ جان نثار، یا کہ دنیا ہے تیری عاشق زار۔ کیا زمانے کو تو عزیز نہیں اے وطن، تو تو ایسی چیز نہیں۔ جن و انسان کی حیات ہے تو، مرغ و ماہی کی کائنات ہے تو۔ ہے نباتات کا نمو تجھ سے، روح تجھ بن ہرے نہیں ہوتے۔ سب کو ہوتا ہے تجھ سے نشو و نما، سب کو بھاتی ہے تیری آب و ہوا۔ تیری ایک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے۔ جان جب تک نہ ہو بدن سے جدا، کوئی دشمن نہ ہو وطن سے جدا۔ بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنوں، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو۔ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر۔ ہوں مسلمان اس میں یا ہندو، بودھ مذہب ہو یا کہ ہو برہمو۔ سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو۔ ملک میں اتفاق سے ملک ہیں اتفاق سے آزاد، شہر ہیں اتفاق سے آباد۔ ہند میں اتفاق ہوتا اگر، کھاتے غیروں کی ٹھوکریں کیوں کر۔ قوم جب اتفاق کھو بیٹھی، اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ایک کا ایک ہو گیا بدخواہ، لگی غیروں کی پڑنے تم پہ نگاہ۔ پھر گئے بھائیوں سے جب بھائی، جو نہ آنی تھی وہ بلا آئی۔ چھوڑو افسردگی کو جوش میں آؤ، بس بہت سوئے اٹھو ہوش میں آؤ۔ قافلے تم سے بڑھ گئے کوسوں، رہے جاتے ہیں سب سے پیچھے کیوں؟ رہے جاتے ہو سب سے پیچھے کیوں؟ قافلوں سے اگر ملا چاہو، ملک اور قوم کا بھلا چاہو۔ گر رہا چاہتے ہو عزت سے، بھائیوں کو نکالو ذلت سے۔ قوم کا مبتذل ہے جو انسان، بے حقیقت ہے گرچہ ہے سلطاں۔ قوم دنیا میں جس کی ہے ممتاز، ہے فقیری میں بھی وہ بااعجاز۔ عزت قوم چاہتے ہو اگر، جا کے پھیلاؤ ان میں علم و ہنر۔ ذات کا فخر اور نسب کا غرور اٹھ گئے اس جہان سے دستور۔ اب نہ سید کا افتخار سہی، نہ برہمن کو شودر پر ترجیح۔ کوئی دن میں وہ دور آئے گا بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا۔ گر نہیں سنتے قول حالی کا، پھر نہ کہنا کہ کوئی کہتا تھا۔ بچوں، ہماری یہ نظم ختم ہوئی۔ بہت اچھی نظم جو ہمارے ملک ہندوستان کے شہریوں کے لیے ایک نصیحت اس میں ہے، اور مل جل کر رہنے
اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بات مولانا حالی اس میں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کے اسی نظم کے سوالات جو اس میں نیچے تحریر ہیں انہی کو ہم نے الگ سے ایک صفحہ بنایا ہے اور الفاظ و معنی اس میں اضافی کر دی ہیں جبکہ سبق میں موجود نہیں ہیں۔ تو بچوں پہلے ہم الفاظ و معانی پڑھیں گے۔ عزیز، پیارا، نباتات، پیڑ پودے سبزہ، نشو و نما، ترقی پانا، بہشت جنت، مشت خاک ایک مٹھی مٹی، بدخواہ نقصان پہنچانے کی نیت رکھنے والا، اداسی افسردگی، اداسی کو کہتے ہیں مایوسی، افسردگی کو اداسی یا مایوسی دونوں استعمال ہوتے ہیں، مبتذل گھٹیا، ممتاز نمایاں بہترین، دستور قانون آئین۔ بچوں یہ ہمارے جو سخت الفاظ تھے اس میں نے اضافی بنا دیے ہیں اور انہیں یاد کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہمارا یہ ہے سوچیں اور لکھیں۔ سوال نمبر 1، حالی کی اس نظم سے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ جواب، ہمیں اپنے ملک ہندوستان سے محبت کرنی چاہیے اور مل جل کر ملک کی ترقی کے کام کرنے چاہیے۔ سوال نمبر 2، تیری ایک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے، حالی اس شعر میں کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ جواب، حالی اس شعر میں اپنے ملک کو مخاطب کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 3، کوئی دن میں وہ دور آئے گا بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا، اس شعر میں حالی کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جواب، اس شعر میں حالی بے ہنر لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر ہنر پیدا کرو، یعنی علم حاصل کرو، ورنہ ایک روز ایسا آئے گا کہ آپ کو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا۔ بچوں یہ کام ہے آپ کے جو آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ حالی کی اس نظم کو بلند آواز سے پڑھو، جس طرح سے ہم پڑھ رہے تھے وہاں اسی طریقے سے آپ تیز آواز سے پڑھیں گے۔ کام میں ہے حالی کی نظم کو آواز بلند پڑھو، اور دوسرا ہے اس نظم سے آپ پسندیدہ اشعار 4 پیپر پر لکھ کر اپنی کلاس میں لگائیے۔ خوبصورت سے لکھیں گے اور اپنی کلاس میں لگائیں گے۔ سبھی بچے اب اس کام کو اپنی کاپی پر تحریر کر کے لائیں گے اور یہ کام اسکول میں آ کر چیک کیا جائے گا اور ان سوالات کو یاد کریں گے۔ یاد کرنے کے بعد ہم کلاس میں ان سوالات کو سنیں گے